ماہ رمضان، ماہ رمضان، افطار کرا کر۔ اللہ رب العزت نے یہ صوفیہ نے بات لکھی ہے۔ اب چونکہ نفس میں رب نے اکڑ بھی رکھی، یہ نفس اکڑ جاتا ہے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نا ہمیں شیطان نے بہکا دیا۔ سوال یہ ہے شیطان کو کس نے ورغلایا تھا، شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ یقیناً اس کے نفس نے اسے برائی پر آمادہ کیا۔ یہ نفس میں رب نے اکڑ رکھی، تو رب نے جب نفس کو پیدا کیا نا، رب نے فرمایا اے نفس بتا من انت ومن انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ وہ نفس چونکہ رب نے اس میں اکڑ رکھ دی تھی، معاذ اللہ اپنے رب کے سامنے یوں جواب دینے لگا، کہنے لگا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو چونکہ اللہ رب العزت خالق بھی ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نفس کی کمزوری کس بات میں ہے، یہ مجھ رب کے سامنے اس جرت مندانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے، تو رب تعالیٰ نے اس نفس کو مزہ چکھانے کے لیے، اس کی اوقات یاد کرانے کے لیے بھوک میں مبتلا کر دیا۔ جب رب نے اس نفس کو بھوک میں مبتلا کیا، اسے اپنی اوقات یاد آ گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر اس سے پوچھا اے نفس بتا من انت ومن انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا انت رازق و انا مرزوق، مولا تو دینے والا ہے میں کھانے والا ہوں، تو رازق ہے میں مرزوق ہوں، تو دے گا تو مجھے ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بھوک نے اس نفس کو اپنے رب کی معرفت عطا کر دی ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے ماہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دے۔ یہ ماہ رمضان کے روزوں سے کیا ہوگا؟ نفس کمزور ہوگا۔ انسان کے اندر دو ہی چیزیں جو اس کو تباہ کرتی ہیں، دو ہی باتیں ہیں جو انسان کو تباہ کرتی ہیں، نمبر ایک اس کا نفس، نمبر دو غصہ۔ اور روزہ جو ہے یہ دونوں چیزیں کمزور کرتا ہے۔ روزہ غصے کو بھی کم کر دیتا ہے، روزہ نفس کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ بڑے نادان ہیں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان سے بڑا احمق کوئی نہیں، کہ اللہ رب العزت نے اس میں دینی برکتیں بھی رکھی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں، اور اخروی برکتیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی یہ برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔